من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت ششم کی اردو کا سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ پڑھیں گے۔ اشتہارات بچوں اشتہار کی جمع ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریر جو کسی بات کو مشہور کرنے کے لیے ہو، جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں یا ٹی وی میں پلاٹ کی خرید و فروخت کے، گاڑیوں کی خرید و فروخت کے اشتہارات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ابن انشا، اور ابن انشا اپنی مزاحیہ تحریروں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اور انہوں نے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ تحریر کر کے مزاحیہ انداز اپنایا ہے، کیونکہ جو اشتہار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ جو عنوان ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ تو بچوں یہ بڑے دلچسپ انداز میں دعوت ناموں کے بارے میں اپنے دوست کی زبانی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر دعوت نامے کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جواب سے مطلب فرمائیں کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو دعوت نامہ جب وصول کرنے والا وصول کرتا ہے اور دعوت میں وہ شرکت نہیں کرتا، تو لیکن اس کے باوجود وہ میزبان کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں دیتا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ آنے کی صورت میں بیچارہ میزبان انتظار میں رہتا ہے اور اس کا کھانا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے دن اخبارات میں مختلف اشتہارات ضرورت ہے کہ عنوان سے چھپتے ہیں، تو جن کا ہم بالکل بھی جواب نہیں دیتے۔ تو مزاحیہ انداز اپنانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی کہ جہاں ایسے اشتہارات شائع ہوتے ہیں تو وہ جواب میں انہیں کچھ اس قسم کے اشتہارات شائع کروا دینے چاہیے۔ جیسے اشتہار آتا ہے کرائے کے لیے خالی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ جیسے 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے، عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ تو نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے، نہ 6 ماہ پیش کی کرایہ کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہے وہ فون نمبر 23567 پر رجوع نہ کریں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو یہ بالکل مزاحیہ انداز ہے، انہوں نے مزاحیہ انداز میں یہ بات کی ہے کہ جو ہے وہ اشتہارات یوں ہی پڑھ کے چھوڑ نہیں دینے چاہیے، بلکہ ان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ جیسے ضرورت نہیں ہے، اشتہار آتا ہے ضرورت ہے، پھر آگے عدم ضرورت رشتہ، یعنی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اشتہار کیا آتا ہے؟ ضرورت رشتہ کا آتا ہے۔ تو بچوں اب چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ فہمائش کے معنی ہیں سمجھ، گھامڑ کے معنی ہے بدحواس، پھاوڑا یہ بیلچے کو کہتے ہیں جو مٹی اٹھانے یا مٹی کھودنے کے کام آتا ہے۔ حاذق کے معنی ہے سمجھدار۔ دانست کے معنی ہے علم یا سمجھ۔ اوباش کے معنی آوارہ، اور دوشیزہ کے معنی ہے نوجوان لڑکی۔ تو اب بچوں چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ جواب بچوں ہے کہ میر صاحب کے نوکر میں خوبی تھی کہ وہ بہت عقل مند تھا۔ بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا؟ بزرگ نے اپنے نوکر کو ٹیکسی لینے بھیجا۔ آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا؟ آقا پر بخار کا حملہ ہوا۔ سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں بچوں، لیکن چلیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، اطلاع عام، ضرورت نہیں ہے، عدم ضرورت رشتہ، داخلے جاری نہ رکھیے وغیرہ۔ اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا کیا نام تھا؟ تو اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام محمد دین ولد فتح دین تھا۔ عدم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے؟ عدم ضرورت رشتہ کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہ دیکھیں پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت اس لیے نہ تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے؟ تو کراچی شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے۔
بچوں آگے ہیں سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں۔ تو یہ آپ دیکھیں اعراب لگائے ہیں، تو یہ غسال، غسال، غین زبر سین غس، سین زبر الف سا، لام ساکن غسال۔ آگے ہے زحمت، زے زبر ہے زہ، میم زبر تے مت، زحمت۔ میم زبر عین معذرت، میم زبر عین ما، زال زرزی، رے زبر تے ساکن رت، معذرت۔ حاذق، ہے زبر الف ہا، زال زیر قاف، ذک، حاذق۔ دور اندیش، دال واو پیش دور، رے ساکن، ان الف نون ان، دال زیریہ دے شین اندیش، دور اندیش۔ تو بچوں آگے جو ہے وہ اعراب کے بعد ہے سوال نمبر 3، درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو نمبر 1 ہے ہاتھ لٹکاتے آنا۔ ہاتھ لٹکاتے آنا کا مطلب یہ ہے کہ خالی ہاتھ آنا، تو جملہ ہوگا کہ بزرگ کا نوکر آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے ہوئے آیا۔ آگے پلے باندھ لینا، پلے باندھ لینا کا مطلب ہے کہ سبق لینا، ٹھیک ہے، والدین کی باتوں کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ آگے ہے عہدہ برا ہونا، عہدہ برا ہونا کا مطلب فرض ادا کرنا، اور آدمی کو ہمیشہ ہر کام سے عہدہ برا ہونا چاہیے۔ آگے سوال پیدا ہونا، تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ مومن موت سے ڈرے۔ آگے بچوں ہے سوال نمبر 4، گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں؟ تو گورکن جو ہے وہ مرنے والے کے لیے قبر کھودتا ہے، اور غسال جو ہے مردے کو غسل دیتا ہے۔ آگے بچوں سوال نمبر 5 ہے، اس میں درست جواب کی نشاندہی آپ نے ٹھیک سے کرنی ہے۔ ایک بزرگ کس کی فرمائش کر رہے تھے؟ تو جواب میں آئے گا کہ نوکر کی۔ آگے ہے میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟ میر صاحب نے بازار سے بلب منگوایا تھا۔ اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا؟ تو بخار کا حملہ ہوا۔ نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں۔ حاذق کے کیا معنی بتائے تھے؟ سمجھدار۔ آگے بچے ہے کہ فرمانبردار بیٹے کو جائیداد سے کیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ تو فرمانبردار بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنے کا، آگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جائیداد سے نکال دینا، فارغ کر دینا۔ اگر سوال ہے کہ اس سبق سے 5 اسم معرفہ تلاش کریں۔ تو بچوں اسم معرفہ وہ ہوتے ہیں جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ تو آپ نے سبق میں پڑھا ہے جیسے ریڈیو ہے، اسم ناکرہ ہے، اس کے علاوہ نوکر ہے، گھر ہے، اور لالٹین ہے، بلب ہے، یہ سب اسم ناکرہ ہیں۔ آگے بچوں دیکھیں درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو یہ آپ متضاد دیکھیے ادھر، میزبان، میزبان کا متضاد ہے مہمان، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دور اندیش، دور اندیش کا ہوگا کوتا اندیش۔ دور اندیش کا مطلب عقل مند یا دانا، کوتا اندیش جو بے وقوف ہو۔ آگے دیکھیں بزرگ کا متضاد ہے جوان، اور امید کا متضاد ہے مایوسی۔ آگے ہیں واحد کے جمع اور جمع کے واحد ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ وقت، واحد جمع، جمع واحد۔ اب اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ واحد جمع کا کالم بنائیں گے اور جمع واحد کا، جو الفاظ واحد ہوں گے ان کو واحد کے کالم میں لکھتے جائیں، اور جو الفاظ جمع ہیں جن کی واحد بتانی ہے ان کو جمع کے خانے میں لکھ کے اور ان کی واحد بناتے جائیں۔ واحد ہوگا وقت، اور جمع ہے اوقات، اطلاع، اطلاعات۔ اشتہار واحد ہے اور اشتہارات اس کی جمع ہے۔ آگے ہے جمع احباب، احباب کی واحد بنے گی حبیب، اور آداب کی واحد ہے ادب۔ اچھا جی آگے بچے سوال دیکھیں، سوال نمبر 11 ہے، کالم الف کو بے سے آپ نے متعلقہ الفاظ کو ملانا ہے۔ لالٹین کا تعلق کس سے ہے؟ لالٹین کا چمنی، بخار علاج، درزی کفن، دوشیزہ لڑکی، اور میر صاحب کا نوکر، میر صاحب کا نوکر دور اندیش، بزرگ کا نوکر گھامڑ۔ گھامڑ کی کیا معنی ہے؟ بدحواس۔ تو آگے بچوں دیکھیں متلازم یا گروہی الفاظ۔ متلازم یا گروہی الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ہی جماعت سے جن کا تعلق ہو،
انہیں متعلقہ الفاظ بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے باغ سے متعلق درخت ہیں، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، پھل، گھاس، پرندے وغیرہ۔ اس طرح سے آپ نے درج ذیل الفاظ کے متعلق